ایک چھوٹے سے گاؤں کی تنگ و تاریک گلیوں میں جب اماں زینب کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو سب عورتیں سمجھ گئیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ دائی اماں نے آ کر خبر دی، بیٹی ہوئی ہے۔ زینب کی ساس کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا۔ پہلے ہی اولاد پر بیٹی، وہ بڑبڑائی۔ زینب نے کمزوری کے باوجود بیٹی کو سینے سے لگایا اور ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، میری گڑیا، میری رحمت۔ لیکن شوہر سلیم کا رویہ مختلف تھا۔ وہ کئی دن تک بیٹی کی گود میں نہ اٹھا سکا۔ محلے والوں کے سامنے نظریں چرا لیتا، کاش بیٹا ہوتا۔ یہ جملہ وہ اکثر دہراتا۔ سلیم کے ذہن میں یہ بات رچی بسی تھی کہ بیٹیاں پرائے گھر کی ہو جاتی ہیں اور بیٹے ہی ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ زینب نے چپ چاپ بیٹی کو پالا، ہر رات اسے لوری سناتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی، یا اللہ میری آمنہ کو ایسا مقام دینا کہ یہ دنیا بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے۔ آمنہ بہت ذہین اور حساس بچی تھی، ہر چیز کو غور سے دیکھتی، سنتی اور سیکھتی۔ اسکول میں پہلی جماعت سے ہی پوزیشن لینے لگی۔ محلے کی ٹیچرز بھی اس کی قابلیت کی تعریفیں کرتی، مگر گھر میں ہمیشہ یہ طعنہ سننے کو ملتا، لڑکی ہو، زیادہ پڑھ کر کیا کرو گی، آخر کو چولہا چکی ہی سنبھالنی ہے۔ زینب ہر بار اس کی حوصلہ افزائی کرتی، بیٹی تو روشنی ہے، تو ہی ہے جو اندھیرے کو مٹا سکتی ہے۔ آمنہ اسکول سے واپسی پر ماں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور شام کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی۔ سلیم اب بھی بیٹی سے زیادہ بیٹے کی تمنا کرتا تھا۔ ہر سال نئی امید باندھتا، مگر اگلی اولاد بھی بیٹی ہوتی۔ زینب نے 4 بیٹیاں پیدا کیں، ہر بار وہی رویہ، وہی مایوسی۔ سلیم محلے کے طعنے بھی سنتا، 4 بیٹیاں، اللہ خیر کرے، جہیز کیسے دے گا۔ وہ غصے سے گھر آ کر چیزیں توڑ دیتا اور زینب پر برستا۔ آمنہ بڑی ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب تھا۔ وہ اپنے گھر کے حالات دیکھ کر یہ عزم کرتی کہ ایک دن وہ نہ صرف اپنے ماں باپ کی بلکہ ہر بیٹی کی آواز بنے گی۔ جب اس نے میٹرک میں پورے ضلع میں پہلی پوزیشن لی تو پورے گاؤں میں چرچا ہوا، اخبارات میں تصاویر آئیں، اسکول میں جشن ہوا، مگر سلیم نے صرف اتنا کہا، یہ سب فضول ہے، ہم کہاں سے خرچہ کریں گے اس کی پڑھائی کا۔ آمنہ چپ رہی لیکن اندر سے ٹوٹ گئی۔ زینب نے سلائی کر کے، زیور بیچ کر اور کبھی اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی فیس جمع کی۔ آمنہ کبھی اسکول کی چھت کے نیچے، کبھی درخت کے سائے میں بیٹھ کر پڑھتی رہی۔ ایک دن زینب نے کہا، بیٹی تو پڑھے گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، تو میرا خواب ہے، میری امید ہے۔ محلے کی عورتیں آ کر کہتی، زینب لڑکیوں کو اتنا کیوں پڑھا رہی ہو، کل کو شوہر کے گھر جا کر چولہا ہی تو سنبھالنا ہے۔ زینب بس مسکرا کر جواب دیتی، میری آمنہ چولہے پر نہیں، آپریشن تھیٹر میں جان بچائے گی۔ جب آمنہ کا داخلہ شہر کے میڈیکل کالج میں ہوا تو سلیم نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا، لڑکی شہر جا کر کیا کرے گی، ہماری ناک کٹوائے گی، کون رکھے گا اس پر نظر۔ آمنہ نے پہلی بار باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ابا اگر میں بیٹی ہوں تو کیا مجھے جینے کا حق نہیں؟ کیا میرے خواب، میری محنت سب صرف اس لیے بیکار ہیں کہ میں لڑکی ہوں؟ اس کے ایک جملے نے گھر کے ماحول کو ساکت کر دیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ فخر سے لبریز تھی۔ آخر کار سلیم نے ہار مان لی، جا لیکن یاد رکھ عزت سے رہنا، ورنہ اس دروازے سے کبھی واپس نہ آنا۔ آمنہ نے شہر کا رخ کیا، پہلی بار اکیلے سفر کیا، ہاسٹل میں رہنا، شہر کے اجنبی ماحول سے لڑنا، سب کچھ نیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک آگ تھی جو ہر مشکل کو پگھلا دیتی۔ 5 سال بعد وہ ڈاکٹر آمنہ سلیم کہلائی۔ گاؤں واپس آئی تو سب کو حیرانی ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے گاؤں میں ایک کلینک کھولا، خاص طور پر خواتین کے لیے، وہ عورتیں جو سالوں سے پردے، شرم اور بے خبری کی وجہ سے بیماری چھپاتی تھیں، اب آمنہ کے پاس آ کر کھل کر بات کرنے لگیں۔ آمنہ نے صرف علاج ہی نہیں کیا بلکہ لڑکیوں کو تعلیم کے لیے قائل کیا، اسکولوں میں جا کر لیکچر دیے، ماؤں کو سمجھایا۔ گاؤں کے بزرگ جو کبھی کہتے تھے بیٹی بوجھ ہے،
اب آمنہ کے ہاتھ چومتے تھے۔ ایک دن گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب نے جمعہ کے خطبے میں کہا، بیٹی اگر ایسی ہو تو وہ بوجھ نہیں، رحمت ہے۔ زینب اب بوڑھی ہو چکی تھی مگر چہرے پر سکون تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو رحمت کہا تھا نا، آج سب مانتے ہیں۔ سلیم آمنہ کے کلینک میں بیٹھا ایک مریض کو دیکھ رہا تھا اور دھیرے سے کہہ رہا تھا، بیٹی تو واقعی ہماری رحمت نکلی۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، ابا اگر وقت پر بیٹیوں کو سمجھا جائے تو وہ بوجھ نہیں، خاندان کی شان بن جاتی ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔